اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند ڈاکوؤں کا قصہ ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد ضمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شہر میں اتفاقہ چند ڈاکو جا پہنچے، آپس میں کہنے لگے کہ ہوشیاری سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ ان کے سردار نے کہا کہ سب کے سب درویش صورت بن جاؤ۔ وہ بولے، حضور یہ کیوں؟ سردار نے جواب دیا، سب کپڑے رنگو اور ہاتھ میں ایک تسبیح لے کر سبحان اللہ کہتے رہو، جہاں بھی جاؤ سوائے سبحان اللہ کے اور کچھ زبان پر مت لاؤ۔ چنانچہ سب شہر میں داخل ہو کر مہمان ٹھہرائے، ایک مکان میں سارا حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے اور درمیان میں سردار بھی ایک لمبی چوڑی تسبیح لے کر بیٹھ گیا۔ سب کے سب سوائے سبحان اللہ کے لب کشائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ تمام شہر میں مشہور ہو گیا کہ مہمان ایک درویش صاحب باہر سے تشریف لائے ہیں، سوائے ذکر خدا کے ان کے زبان پر اور کچھ نہیں۔ شہر کے سب باشندے دور سے آ کر مصافحہ کرنے لگے اور عجتے بھی ظاہر کرنے لگے۔ اس شہر کے بادشاہ نے بھی ایک دن مائے پہنچ کے آ کر عرض کیا کہ درویش صاحب، ہماری قسمت کہ آپ نے ہمارے شہر میں قدم رکھا، ہم کو بھی فیض حاصل ہوگا، اور سب کی دعوت کی کہ آج غریب خانے میں تشریف لائے۔ درویش صاحب نے بھی دعوت قبول کی۔ بادشاہ کا ایک لڑکا مدت سے مریض فالج میں مبتلا تھا، بہت علاج کیا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کھانا کھلانے کے بعد درویش صاحب سے یہ تمنا ظاہر کی کہ آج مقبول بارگاہ میں ہمارے اس لڑکے کے حق میں دعا خیر کیجیے تاکہ اللہ پاک اس کو شفا بخشے، کیونکہ اس کے سوا میرا اور کوئی فرزند نہیں جس کو دے کر میں خوش ہوں۔ درویش صاحب مائکل مریدین کے ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، اگرچہ ہم سب گناہ گار ہیں لیکن تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں، تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے؟ آج ہماری شرم تو ہی رکھنے والا ہے۔ ادھر ان کا رونا تھا، ادھر دریائے رحمت اللہ پاک کا جوش میں آنا، اور اسی وقت دعا قبول ہوئی اور بادشاہ کے فرزند نے آرام فرمایا۔ پس اس رحمت الہی کو درویش دیکھ کر دل میں کہنے لگے کہ ہم نے لوگوں کے دکھلانے کے لیے یہ کام کیا، عابدوں کی سی صورت بنائی تھی، اس ریاکاری میں جب یہ نتیجہ برآمد ہوا تو معلوم نہیں اگر ہم خدا پاک کے خاص بندے بن جائے، خاص اللہ کے واسطے ہی ذکر الہی کرتے رہے اور سچے طریقے سے عابد بن جاتے، خدا جانے کیا نفع ہوتا۔ یہ کہہ کر سب نے اللہ کا نعرہ مارا اور شہر سے 2/3 کی جگہ جہاں پڑے، سب کے سب کامل ولی بن گئے۔ یہ واقعہ میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ صورت کا سیرت پر اثر پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مشکات شریف کی حدیث ہے، اے لوگو رو، اگر رو نہ سکتے تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی شکل و صورت اور ان جیسا لباس پہنائے تاکہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو۔ ویسے بھی عام قاعدہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے اور وہ اسے اپناتا ہے۔ جب ہمیں انبیاء علیہ السلام اور صالحین سے محبت ہے تو اس قاعدے کے تحت ان کا ہر ادا سے پیار ہونا چاہیے اور ان کی ہر ادا اپنانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔